السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ٹیچر زبیر وہاب، اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب آن لائن ٹیچنگ چینل۔ آج ہم سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 سے 58 تک کا مطالعہ کریں گے۔ تو سورہ 53 سے میں کہا گیا ہے کہ مومنو، پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے اور اس کے پکنے کا بھی انتظار نہ کرنا پڑے، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو۔ یہ بات پیغمبر کو ایذا دیتی ہے اور وہ تم سے شرم کرتے ہیں اور کہتے نہیں ہیں، لیکن خدا سچی بات کہنے سے شرم نہیں کرتا۔ اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، یا تمہارے اور ان کے دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ اور مومنو، تم کو یہ شایع نہیں کہ پیغمبر کو تکلیف دو، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو، یعنی پیغمبر کی رحلت کے بعد میں آپ ان سے نکاح کرو۔ بے شک یہ خدا کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے۔ اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو یا اس کو مخفی رکھو تو یاد رکھو کہ خدا ہر چیز سے باخبر ہے۔ عورتوں پر اپنے باپوں سے زیادہ پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور اپنے بھتیجوں سے، اور نہ اپنے بھانجوں سے، اور نہ اپنے قسم کی عورتوں سے، اور نہ لونڈیوں سے۔ اور اے عورتوں، خدا سے ڈرتی رہو، بے شک خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ خدا اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، مومنو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ جو لوگ خدا اور اس کے پیغمبر کو رنج پہنچاتے ہیں ان پر خدا دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے اس نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو ایسے کام کی تہمت سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایذا دیں تو انہوں نے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر پر رکھا۔
درجے کے مطابق آپ کی جو ہے نا رحلت کے بعد بھی آپ ان سے نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو دو چیزیں ہمیں اس آیت نمبر میں بتائی گئی ہیں کہ ایک تو ہمیں ادب اور تعلیم دی گئی ہے کہ کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں، تعلیم کیا ہے، کس طریقے سے ہمیں مہمانوں کے پاس جانا چاہیے اور کب تک وہاں رکنا چاہیے اور کس طرح واپس آنا چاہیے تاکہ میزبانوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور دوسری تعلیم ہمیں یہ دی گئی ہے کہ وہ تو امہات المومنین تھے، لیکن ہم عام طور پہ بھی اگر کسی کے گھر میں جائیں اور اگر کوئی اس گھر میں مرد نہ ہو، کوئی خاتون ہو، تو اس کو پردے کے پیچھے سے یعنی دروازے کے پیچھے سے اپنا مدعا بیان کیا، اپنا کام کہا اور واپس ہو گئے۔ اور اگر وہ صاحب خانہ نہیں ہیں تو آپ ویسے ہی واپس ہو جائیں۔ اگر ان کے گھر میں عورتیں ہیں تو آپ ان سے بات نہ کریں، لیکن بہت ضروری ہے تو پھر آپ ان سے بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن پردے کے پیچھے سے اور کچھ بھی نہیں۔ یہ ہمیں ایک آیت کے میں حساب سے ہمیں ایک یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے اپنے مطلب زندگی کو اس طریقے سے گزاریں اور اس طریقے سے ہم اپنے ادب اور آداب کا خیال رکھیں۔ آگے اس میں آیت میں کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی ان کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا کہ جب بھی میرے محبوب کا نام ہو تو ان پر درود سلام بھیجو۔ تو درود بھیجنے والے پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں اور نعمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی اپنی رحمتوں کے 10 دروازے کھول دیتا ہے اور 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کا درجہ جو ہے 10 درجات کو وہ بلند کر دیتا ہے ایک بار درود شریف پڑھنے سے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں اور میرے فرشتے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اے اہل ایمان تم پر بھی فرض ہے کہ تم بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود بھیجو۔ کیا گیا ہے کہ ہم بلا وجہ بلا تحقیق کے ہر ایک پر ہم الزام لگا دیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ کوئی ہم تحقیق نہیں کرتے، کوئی تصدیق نہیں کرتے، جبکہ بہت سختی سے حکم ہے کہ کوئی بات کا آپ کو علم ہے، کسی کے متعلق بات کا علم ہے تو پہلے آپ تصدیق کریں اور پھر ان سے جا کے معلوم کریں کہ بھئی یہ آپ کے یہ برا کام کیا ہے یا برا ہے۔ ایسے بہتان لگانا بہت ساری گناہ ہے، الزام لگانا بہت ساری گناہ ہے اور اس کی بہت سخت سزا ہے۔ اس آیتوں میں بیان کیا گیا ہے کہ کسی کے اوپر بہتان لگانا بہت ساری گناہ ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو یہ اسباق سمجھ آئے ہوں تو براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔